فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرمانے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام وآلہ وصحبہ، جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 17ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 340 ہے۔ بیان جاری تھا سر اقدس امام حسین علیہ السلام پر جو مظالم ہوئے ان سے متعلق۔ عنوان ہے راس الحسین علیہ السلام اور قلعہ حصار۔ قلعہ حصار میں جب قافلہ اسیران پہنچا تو اس شہر کے ایک بزرگ جن کا نام عزیز تھا، انہوں نے فوج اشقیہ کو چند درہم دیے تاکہ اسیران اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی جا سکے۔ اگلی صبح ہوتے ہی انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا۔ سر امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر کا کلام سن کر عزیز مسلمان ہو گیا، فرمایا، اے حسین مجھے کوئی حکم دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب تم نے اسلام قبول کیا تو خدا اور اس کا رسول تم سے راضی ہوا، اور جب تم نے میرے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بھلائی کی تو میرے آباء و اجداد، والدین اور بھائی تم سے راضی ہوئے، اور جب تم نے انبیاء کی طرف سے سلام بھیجا تو مجھے خوشی ہوئی۔ آگاہ رہو کہ قیامت کے دن تم ہمارے ساتھ ہوگے۔ صفحہ نمبر 340 ہے۔ راس الحسین یزجیر میں۔ جس وقت اہل بیت رسالت کو یزجیر لایا گیا تو اس جگہ کے لوگ تماشے کے لیے جمع ہو گئے۔ اچانک ایک بوڑھی عورت نے کچھ مرد اور عورتوں کی جمعیت کی مدد سے خولی ملعون پر حملہ کیا اور اس ظالم قوم سے لیا اور عزاداری میں مشغول ہو گئے، لیکن دشمنوں نے ہر ممکن طریقے سے سر منور کو واپس لے لیا اور وہاں سے جلدی حرکت کر گئے۔ حجت الاسلام شیخ جعفر تبریزی بحر المصائب میں بیان کیے گئے مطالب کے علاوہ لکھتے ہیں، کیونکہ اس علاقے کے لوگ امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کو دینے کے لیے راضی نہیں تھے، ان میں سے 60 لوگ شہید ہوئے۔ اور صفحہ نمبر 340 ہی ہے اور عنوان ہے راس الحسین علیہ السلام کا اپنے مصائب بیان کرنا۔ روایات میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو شام لے جاتے ہوئے ایک نصرانی گرجے میں رکھا گیا۔ گرجے کے پادری نے باقی عیسائیوں کو حکم دیا کہ اس مقام سے دور رہیں۔ جب سب سو گئے تو نصف شب میں پادری نے دیکھا کہ آسمان سے ایک اماری راس الحسین کے پاس نازل ہوئی۔ چند مستورات جو پردے میں تھیں ان سے باہر نکلی۔ اس وقت ایک با پردہ مستور فرما رہی تھی، راستہ دو، راستہ دو۔ پادری روایت کرتا ہے کہ پھر دوسری اماریاں نازل ہوئیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب آیا، جناب سارہ، جناب حاجرہ، جناب راحیلہ بنت شعیب علیہ السلام، جناب کلثوم ہمشیرہ جناب موسیٰ علیہ السلام، اور جناب آسیہ اور مریم سلام اللہ علیہ۔ اس وقت میں نے سب کا گریہ و پکار سنا۔ پھر زہرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائیں اور وہاں پر ماتم برپا ہوا۔ اس وقت سر امام حسین علیہ السلام نے اپنے مصائب بیان کیے، جس کو سن کر سب گریہ وزاری کرنے لگے۔ صفحہ نمبر 341۔ راس الحسین علیہ السلام قنسرین میں۔ اہل بیت علیہ السلام کو شام شہر کے قریب واقع گاؤں قنسرین لایا گیا۔ وہاں ایک راہب عبادت کر رہا تھا۔ اس نے وہ روشنی امام علیہ السلام کے سر سے نکلتے دیکھی۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے قریب گئے اور ملعون کو 10,000 دینار دیے، جس نے نیزے پر سر مبارک اٹھا رکھا تھا۔ اس وقت اس نے ایک آواز سنی۔ راہب نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، خداوندہ، عیسیٰ بن مریم کی حق
سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس سر کو مجھ سے بات کرنے کا حکم دیں۔ اس وقت سر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ راہب نے کہا اپنا تعارف کرائیے۔ حضرت نے کہا انا محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن الفاطمۃ الزہرا، انا مقتول بالکربلا، انا مظلوم، انا العطش۔ راہب نے اپنا چہرہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر رکھا اور کہا میری شفاعت کا وعدہ کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میری جد کے دین پر آ جاؤ۔ راہب نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ صفحہ نمبر 342۔ راس الحسین علیہ السلام کا انبیاء کرام کی مقدس ارواح سے کلام۔ یزیدی سپاہی شام کے قریب ایک دیر میں پہنچے جہاں ایک عیسائی عالم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر سے آسمان کی طرف روشنی نکل رہی ہے۔ اس نے نیزہ اٹھانے والے ملعون سے مقدس سر لیا اور اس مقدس سر کو اپنے حجرے کے بیچ میں رکھا۔ اس نے دیکھا کہ سر کے ارد گرد کچھ نورانی افراد ہیں۔ ان میں سے ایک نے امام علیہ السلام کا سر مبارک اٹھایا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے آدم، اے ابراہیم، اے نوح، دیکھو۔ پھر وہ سب ماتم کرنے لگے۔ اچانک ایک آواز بلند ہوئی، اے سوگوارو اٹھو اور ایک طرف ہو جاؤ۔ اس وقت ایک تخت تیار کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے نانا، اے خدا کے رسول، میں ابن زیاد ملعون اور اس قوم کے مجھ پر ظلم کی شکایت کرتا ہوں۔ انہوں نے فرات کا پانی ہم پر بند کیا، ہمیں شہید کیا۔ اس کے بعد سب نے گریہ کیا اور ماتم میں مشغول رہے۔ یہ دیکھ کر اس عیسائی نے دین اسلام قبول کر لیا۔ شعبی کا بیان ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے غلاف کعبہ تھام رکھا تھا اور وہ کہہ رہا تھا خدایا میرے گناہ معاف کر اور مجھے یقین ہے کہ تو میرے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تو رحمت حق سے مایوس ہو گیا؟ اس نے کہا میں امام حسین علیہ السلام کے سر کے پہرے داروں میں سے تھا۔ میرے ساتھ 50 افراد تھے۔ ایک رات ہم پہرے داروں نے خوب شراب پی اور میرے تمام ساتھی خواب غفلت میں ڈوب گئے۔ میں نے کچھ کم پی تھی اس لیے میں بیدار رہا۔ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک سفید نورانی بادل اترا۔ اس میں سے کچھ ہستیاں برآمد ہوئیں جن کے متعلق مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد ایک اور بادل اترا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت سوار تھے اور وہ سب کے سب حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے پاس آئے اور سب نے سر کو پیار کیا اور بے ساختہ روئے۔ پھر ملک الموت نے میرے ساتھیوں کی روح قبض کرنی شروع کر دی، چنانچہ اس نے 49 افراد کو موت کے گھاٹ پہنچایا، اور جب میری طرف بڑھنے لگا تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے رسول خدا سے عرض کی یا رسول اللہ، میں امان کا خواہش مند ہوں۔ خدا کی قسم میں نے کربلا کی جنگ میں کوئی حصہ نہیں لیا اور میں اس پر راضی نہیں تھا۔ رسول خدا نے فرمایا تجھ پر افسوس، کیا تو یہ سب کچھ دیکھ چکا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ رسول خدا نے فرمایا ملک الموت اس کی روح قبض نہ کر، آخرکار ایک دن اس نے مرنا ہے۔ چنانچہ ملک الموت نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب میں توبہ کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ صفحہ نمبر 343۔ رؤوس الشہداء اور شہر عین الوردہ۔ کتاب بحر المصائب میں اور دوسری مقاتل کی کتب میں مرقوم ہے کہ اسیروں کا قافلہ جب عین الوردہ پہنچا تو شہر والے باہر آئے۔ انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ سروں کو شہر میں پھرائیں گے۔ اس کام کے لیے وقت رکھا گیا اور جگہ کا تعین کیا گیا۔ شہداء کے سروں کو باب 40 سے داخل کیا گیا۔ سر اقدس سید الشہداء کو شہر کے درمیان ایک میدان میں نیزے پر نصب کر دیا گیا۔ تمام سر اقدس دوپہر سے شام تک لوگوں کے سامنے نیزے پر نصب رہے۔ کچھ لوگ جو یزیدی تھے وہ ناچ رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے، جبکہ آل رسول اللہ کے عشاق مومنین رو رہے تھے اور واہ مصیبت کہہ رہے تھے۔ صفحہ نمبر 343۔ راس الحسین کا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے لیے رکنا۔ صاحب مالی السبتین، صاحب بحر المصائب، صاحب کتاب مصباح الحرمین لکھتے ہیں کہ شام جاتے ہوئے ایک مقام پر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کو یاد کر کے رونے لگیں۔ قافلے کے ساتھ معمور ایک ملعون محافظ نے جناب سکینہ پر ظلم کیا، جس سے معصومہ سلام اللہ علیہ سواری سے نیچے گر گئیں۔ قافلہ چلتا رہا۔ اچانک وہ نیزہ جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا ملعون کے ہاتھ سے گرا اور زمین میں پیوست ہو گیا۔ سب نے بہت زور لگایا لیکن نیزہ باہر نہ نکلا۔ آخر ملعون نے سید سجاد کو بتایا کہ امام سجاد نے جب جناب زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ بچوں کی تعداد دیکھیں، اس وقت معلوم ہوا کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ وہاں نہیں۔
پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد نے واپس مڑ کر جناب سکینہ کو تلاش کیا۔ جب معصومہ سلام اللہ علیہا مل گئیں تو نیزہ زمین سے باہر آ گیا اور قافلہ دوبارہ شام کی جانب روانہ ہوا۔ صفحہ نمبر 344 مشہد النقطہ۔ مسجد النقطہ یا مشہد النقطہ یا مشہد الحسین شام کے شہر حلب میں شیعوں کا ایک زیارتی مقام ہے۔ یہ زیارت گاہ اس جگہ بنائی گئی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو کربلا سے دمشق لے جاتے ہوئے جب اس جگہ ایک پتھر پر رکھا گیا، جب اسیران اور شہدائے کربلا کے سر عراق سے حلب پہنچے تو اس کاروان نے شہر کے پاس کوہ جوشن اور معبد المارت المرصوع پر پڑاؤ ڈالا۔ سپاہیوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک پتھریلی چٹان پر رکھا۔ جب انہوں نے اسے اٹھایا تو سر اقدس سے چند قطرے اس مقام پر جاری ہوئے۔ اس کے بعد اہل حلب نے اس جگہ زیارتی عمارت بنائی۔ بعض دیگر محققین اس راہب عیسائی کا دیر یعنی نصرانی کی عبادت گاہ سمجھتے ہیں کہ جس میں اس عیسائی راہب نے امام علیہ السلام کے سر کو ایک رات اپنے پاس رکھا تھا، لیکن ابن ادیم دیر اور زیارت گاہ کے درمیان تمائز کا قائل ہوا اور وہ دیر کا مقام اس زیارت گاہ کے شمال میں ذکر کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 344 رسول حسین علیہ السلام کا اذان دینا۔ آیت اللہ شیخ اسماعیل سبزواری کی کتاب جنت و نار میں خود کی سند سے بیان کرتے ہیں کہ ملعون جس وقت اہل بیت رسالت علیہ السلام کو اسیری کی حالت میں کوفہ اور شام کی طرف لے جانا چاہتے تھے، لشکر نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کے پیچھے کٹے ہوئے گلے سے اذان دی۔ صفحہ نمبر 344 رسول حسین علیہ السلام اور 70 نصارہ کا مسلمان ہونا۔ شیخ فخر الدین نجفی اپنی سند سے ابی سعید شامی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جو کہ شہدائے کربلا کے سروں اور قیدیوں کو لے کر دمشق گئے تھے۔ جب ہمارا قافلہ دیر نصارہ پہنچا تو ہمیں اطلاع ملی کہ نصر خزائی نے ایک فوجی دستہ تشکیل دیا ہے اور وہ نصف شب کے وقت شب خون مار کر شہداء کے سر اور اسیران کربلا کو چھین لینا چاہتا ہے۔ جب یزیدی فوج نے یہ خبر سنی تو وہ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے باہمی صلاح و مشورہ کیا اور آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں اس دیر کو اپنا مورچہ بنا لینا چاہیے تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہ سکیں۔ چنانچہ شمر ملعون اور اس کے ساتھیوں نے دیر کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہیں آوازیں دیں۔ اس دیر کا بڑا پادری باہر آیا اور اس نے کہا تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ شمر ملعون نے کہا ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں اور ہم عراق سے شام جا رہے ہیں۔ پادری نے کہا تم کیوں شام جا رہے ہو؟ شمر ملعون نے کہا عراق میں ایک شخص نے بغاوت کی تھی اور یزید پر خروج کیا تھا۔ اس نے حکومت کے خلاف ایک لشکر منظم کیا تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے یزید نے بہت بڑا لشکر روانہ کیا اور دونوں لشکروں کا ایک مقام پر مقابلہ ہوا اور ہمارے دشمن مارے گئے۔ اب ہم ان کے سر اور ان کے خاندان کے افراد کو قیدی بنا کر شام لے جا رہے ہیں۔ جب پادری نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھا تو اسے سر اطہر سے نور کی کرنیں نکلتی ہوئی دکھائی دیں۔ پادری یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا، پھر اس نے کہا ہمارا دیر چھوٹا ہے، یہاں پر اتنے بڑے لشکر کو ٹھہرانا ممکن نہیں، تم لوگ سروں اور قیدیوں کو دیر میں پہنچا دو اور تم خود دیر سے باہر رہو۔ اگر دشمن نے تم پر حملہ بھی کیا تو وہ ان سروں اور قیدیوں کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ یزیدی لشکر کو پادری کا مشورہ پسند آیا، چنانچہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر اطہر کو ایک صندوق میں بند کیا اور صندوق اور قیدیوں کو دیر میں روانہ کیا۔ پادری نے امام زین العابدین علیہ السلام اور دیگر مقدرات عصمت کو ایک باپردہ مکان دیا اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو ایک کمرے میں رکھ کر اسے مقفل کر دیا۔ پھر چند لمحات بعد پادری نے اس کمرے کے سوراخ میں جھانک کر دیکھا تو اسے پورا کمرہ منور دکھائی دیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ گویا کمرے کی چھت پھٹ گئی اور آسمان سے ایک تخت اترا جس پر ایک باپردہ خاتون بیٹھی تھی۔ پھر پادری کو ایک آواز سنائی دی کہ گردنیں جھکا لو اور آنکھیں نیچی کر لو، کیونکہ اس وقت خاتون جنت اور جناب حوا اور ہاجرہ راحیل والدہ جناب یوسف علیہ السلام اور والدہ جناب موسیٰ اور جناب آسیہ اور جناب مریم تشریف لا چکی ہیں۔
بعد ازاں ان خواتین نے سر اتھر کو صندوق سے نکالا اور ہر بیوی نے باری باری بوسہ دیا، یہاں تک کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے فرزند کے سر کو اٹھایا اور بین کر کے کہا، میرے مقتول فرزند تجھ پر سلام، میرے مظلوم فرزند تجھ پر سلام، میرے شہید فرزند تجھ پر سلام، روح مادر فرزند تجھ پر سلام، عنقریب اللہ تیرے خون کا بدلہ لے گا۔ پادری مستورات کے دل خراش بیان سن کر بے ہوش ہو گیا، اور جب اسے ہوش آئے تو اس نے روزن دیوار سے دوبارہ جھانکا تو منظر غائب ہو گیا تھا۔ پادری نے کمرے کا دروازہ کھولا اور صندوق کا تالا توڑ کر سر اتھر باہر نکالا اور کافور و مشک اور زعفران سے اسے غسل دیا، اور اس نے رو رو کر سر سے کہا، اے نبی آدم کے سردار، اے کائنات کے عظیم و کریم فرد، میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا تعلق ان لوگوں میں سے ہے جن کی اللہ نے توریت انجیل میں تعریف فرمائی ہے۔ آپ کی عظمت کا پتہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ممتاز خواتین آپ کے پاس آ کر آپ کا غم مناتی ہیں۔ مجھے بھی اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کون ہیں اور کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ سر اتھر سے اذن خداوندی سے یہ صدا آئی، میں مظلوم ہوں، میں مقتول ہوں، میں غم نصیب ہوں، میں مغموم ہوں، مجھے ظلم و ستم کی تلوار سے ذبح کیا گیا، گمراہ لوگوں نے مجھ پر بڑے ستم کیے ہیں۔ پادری نے کہا، اے سر اتھر مجھے اپنا مزید تعارف کرائیں۔ سر اتھر سے آواز آئی، اگر تو میرا نسب اور حال جاننے کا خواہش مند ہے تو پھر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں ختیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں، میں عروۃ الوثقیٰ کا فرزند ہوں، میں شہید کربلا ہوں، مظلوم کربلا ہوں، میں قتیل کربلا ہوں، میں کربلا کا تشنہ لب ہوں، میں کربلا کا پیاسا ہوں۔ جب پادری نے مظلوم کربلا کے سر اتھر سے یہ کلام سنا تو اس نے دیر میں موجود اپنے شاگردوں اور مریدوں کو جمع کیا اور انہیں سر اتھر کے کلام سے آگاہ کیا۔ راوی نے مزید بیان کیا کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت 70 افراد گرجا میں موجود تھے۔ جب انہوں نے سر اتھر کی داستان سنی تو اپنے سروں سے پگڑیاں اتار پھینکی اور گریبان چاک کیے اور مظلوم کربلا کے دل کھول کر روئے۔ پھر وہ سب کے سب امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے، انہوں نے گلے میں پڑی ہوئی صلیبیں توڑ دیں اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یزیدی فوج سے جنگ کرتے ہیں اور ہم اپنے آقا و مولا کا انتقام لیتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہ کرو، عنقریب اللہ تعالیٰ سے ان سے سخت بدلہ لے گا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ صفحہ نمبر 347۔ عنوان ہے راس الحسین علیہ السلام اور حاطف غیبی۔ سہل کا بیان ہے کہ ہم سر حسین لے کر شام کی طرف جا رہے تھے کہ ہمیں ایک غیبی آواز سنائی دی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ کیا حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والی امت حساب کے دن اس کے نانا کی شفاعت کی امید کر سکتی ہے؟ ان لوگوں نے نبی کو ناراض کیا اور اس سے دشمنی کی اور عذاب کے دن سے نہیں ڈرے۔ اللہ بنی زیاد پر لعنت کرے اور انہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کرے۔ یہ آواز سن کر یزیدی لشکر ڈر گیا اور تیزی سے سفر کر کے شام کے وقت دمشق کے دروازے پر پہنچ گئے۔ صفحہ نمبر 348۔ عنوان ہے سرحائے مبارک کا داخلہ شام۔ بعض مصادر نے نقل کیا کہ سرحائے مبارک کو قافلے کی ہمراہ شام لایا گیا۔ ابن حبان جو کہ 354 قبل مسیح میں تھا، اس بارے میں لکھتا ہے کہ پھر عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے حسین بن علی کے سر مبارک کو اہل بیت رسول کے اسیر بچوں اور عورتوں کے ساتھ شام روانہ کیا۔ شیخ صدوق نے بھی لکھا ہے کہ خوارزمی کی روایت کے مطابق جب سہل بن سعد کی شام میں داخل ہوتے وقت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جناب سکینہ سے ملاقات ہوئی۔ سہل بن سعد جناب سکینہ سے درخواست کرتا ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے حکم دیجیے۔ جناب سکینہ نے سہل سے کہا، جن کے ہاتھوں میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ہے، ان سے کہو کہ سروں کو اہل بیت علیہ السلام سے آگے لے جائیں تاکہ شام والوں کی نگاہ سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی عورتوں سے نگاہیں ہٹا لیں۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک قافلے کے ساتھ شام میں داخل ہوا۔ ابو حنیفہ دینواری، ابن اسیر اور سبط ابن جوزی کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے اسیر قافلے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک بھی تھا۔ صفحہ نمبر 349۔
سید ابن طاؤس امام سجاد علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجھے اونٹ پر بٹھایا گیا جو صحیح چل بھی نہیں سکتا تھا، حالانکہ مظلوم کربلا کا سر نیزے پر تھا اور عورتیں اور بچے بے پالان خچروں پر سوار تھے۔ چھوٹے بڑے بچے ہمارے پیچھے اور ہمارے ارد گرد نیزے تھے۔ سید ابن طاؤس ایک اور جگہ اور لکھتے ہیں کہ یزید ملعون کا ابن زیاد کے خط کے جواب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب ابن زیاد نے قیدیوں کے بارے میں پوچھا کہ ان کا کیا کروں تو یزید ملعون نے ابن زیاد کو جواب دیتے ہوئے اسے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے سروں کو امام حسین کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ شام روانہ کرے۔ ابن اسم اور خوارزمی کا نظریہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اہل بیت علیہ السلام کے اسیر قافلے کے دمشق پہنچنے سے پہلے شام لایا گیا۔ شیخ مفید اور تبریسی کے نظریے کے مطابق سر امام حسین علیہ السلام کو شام بھیجنے کے چند دن بعد اہل بیت علیہ السلام کو شام روانہ کیا گیا، لیکن شام میں داخل ہوتے وقت اس شخص سے ملحق ہو گئے جو سر مبارک کو لے کر چلا تھا۔ البتہ احتمال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اسیر قافلے کے ساتھ شام میں داخل کیا گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اہل بیت علیہ السلام سے پہلے یزید ملعون کے دربار میں لایا گیا۔ یہ احتمال وہی پہلا نظریہ بنتا ہے اور دوسرا نظریہ بھی اسی پر حمل ہے۔ جو کچھ ذکر کیا گیا اس سے یہ نتیجہ نکل لیا جا سکتا ہے کہ اگرچہ بعض کی تحریروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شام میں داخل ہوتے وقت سر مبارک امام علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا، لیکن پہلا نظریہ جس کے ذکر کرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، یعنی دمشق میں داخل ہوتے وقت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ امام علیہ السلام کے سر مبارک کا ہونا زیادہ قوی ہے، کیونکہ اس کو نقل کرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ اور سرہائے مبارک کس دن دمشق میں داخل ہوئے۔ ابو ریحان بیرونی ماہ سفر کے واقعات میں لکھتے ہیں کہ ماہ سفر کی پہلی تاریخ کو امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دمشق لایا گیا۔ قزوینی نے لکھا کہ ماہ سفر کا پہلا دن بنی امیہ کی عید کا دن ہے، کیونکہ اس دن امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دمشق لایا گیا۔ کفیمی بھی کہتے ہیں کہ ماہ سفر کے پہلے دن امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دمشق لایا گیا، لیکن ان روایات کے مقابلے میں عماد الدین طبری کا بیان یہ ہے کہ 16 ربیع الاول عاشور کے 67 دن بعد اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ دمشق میں داخل ہوا۔ ابو ریحان جو ایک طرف طبری پر سبقت زمانی بھی رکھتے ہیں اور دوسرا نقل روایت میں دقت سے بھی کام لیتے ہیں، تو ان کا قول مقدم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قزوینی اور کفیمی کی روایت بھی اس کی تائید میں ہے۔ صفحہ نمبر 350 سرہائے مبارک کا داخلہ شام اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا کلام۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ ملعون امام حسین علیہ السلام کے سر اور اہل بیت علیہ السلام کے قیدیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب وہ دمشق کے قریب پہنچے تو بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے شمر ملعون سے جو اس قافلے کے ساتھ تھا فرمایا، ہماری ایک حاجت ہے۔ ملعون نے کہا کیا چاہیے؟ ام کلثوم نے فرمایا، اگر آپ ہمیں شہر میں داخل کرنا چاہتے ہیں کسی ایسے دروازے سے لے جائیں جہاں لوگوں کا ہجوم کم ہو، اور دوسری بات کہ ان کے سروں کو قافلے سے دور ہٹائیں اور ہمیں ان سے دور رکھیں، کیونکہ ہم اسیری کی حالت میں ہیں اور ان کی طرف دیکھ کر ہمیں رنج و الم زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس ملعون نے حکم دیا کہ سر نیزوں پر سوار کر کے قافلے کے درمیان رکھو۔ یہ حکم اس نے سرکشی اور کفر کی وجہ سے دیا۔ یہ قافلے کو تماشائیوں کے ہجوم کے درمیان چلاتا رہا یہاں تک کہ وہ انہیں دمشق کے دروازے پر لے آیا۔ صفحہ نمبر 351 عنوان ہے راس الحسین علیہ السلام باب جیرون سے باب تومار پر۔ دمشق پہنچ کر خولی ملعون نے یزید ملعون کی طرف قاصد روانہ کیا، اور جب قاصد یزید ملعون کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اللہ نے امیر کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کی۔ یزید ملعون نے کہا کس چیز سے؟ قاصد ملعون نے کہا کہ حسین علیہ السلام کا سر اور ان کے اہل حرم تیرے شہر میں آ چکے ہیں۔ جب یزید ملعون نے خط پڑھا تو اپنی انگلیاں کاٹنے لگا اور اس نے کہا رب کعبہ کی قسم یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، اور جس نے بھی اس خط کو پڑھا تو سب نے اسے مصیبت قرار دیا۔ آخر میں مروان بن حکم ملعون نے خط پڑھا تو خوش ہو کر مسکرا اٹھا اور کہا تم پر افسوس، خدا نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ وہی کچھ کر گزرتا ہے۔
اس وقت یزید ملعون کے دل سے ایمان کی رمق رخصت ہو گئی۔ اس نے لشکر ترتیب دیا اور لشکر میں 120 پرچم مقرر کیے اور اس نے کہا تم لوگ حسین علیہ السلام کے سر کا استقبال کرو اور حسین علیہ السلام کا سر باب جیرون سے باب توما کی طرف لایا جائے۔ جب حسین علیہ السلام کا سر لایا جا رہا تھا تو یزید ملعون کی فوج نعرہ تکبیر بلند کر رہی تھی۔ اتنے میں حاطب غیبی سے یہ آواز آئی، اے نواس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تیرے سر کو خون میں خضاب کر کے لائے ہیں، آپ کو قتل کر کے تکبیر کہتے ہیں، جبکہ انہوں نے آپ کو قتل نہیں کیا بلکہ تکبیر اور تحلیل کو قتل کیا۔ وہ دن بڑا پردرد تھا جب حسین موت کے ہاتھوں گروی ہو گئے تھے اور شہید ہوئے تھے۔ اے نواس محمد، گویا ان ظالموں نے جان بوجھ کر رسول اللہ کو قتل کیا، انہوں نے آپ کو پیاسا شہید کیا اور انہوں نے آپ کے متعلق تنزیل و تعویل کا خیال نہیں کیا۔ لوگوں، کربلا میں شہید ہونے والوں اور جن کی ہتک کی گئی ہے ان پر گریہ کرو، یعنی سخاوت اور فضیلت کے خاندان پر غم کرو۔ وہ لوگ جو کسی کو رونا برداشت نہیں کرتے تھے آج مظلوم ہو گئے اور ان کا غم طویل ہو گیا۔ صفحہ نمبر 352۔ عنوان ہے راس الحسین علیہ السلام اور باب بنی خزیمہ۔ سہل کہتا ہے کہ اسیروں کا قافلہ بنی خزیمہ کے دروازے کے باہر روک دیا گیا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا سر ایک نیزے پر بلند سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب اس آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 9 پر پہنچا کہ کیا تمہارا خیال ہے یہ ہے کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی تعجب خیز نشانی تھے، تو میں نے گریہ کرتے ہوئے کہا، اے فرزند رسول، آپ کا سر مبارک ہر چیز سے تعجب خیز ہے۔ صفحہ نمبر 352۔ عنوان ہے امام زین العابدین علیہ السلام اور سہل بن سعد۔ سہل بن سعد کا بیان ہے کہ میں نے لٹے ہوئے قافلے کو دیکھا تو اس قافلے میں مجھے زین العابدین علیہ السلام نظر آئے۔ میں نے انہیں دیکھ کر رونے لگا اور میں نے ان سے کہا، مولا، میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، میری خواہش تھی کہ میں آپ کے والد کے سامنے اپنی جان کا سب سے پہلے نذرانہ پیش کرتا۔ کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تیرے پاس کچھ رقم موجود ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میرے پاس 1000 دینار اور 1000 درہم موجود ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، تم اس میں سے کچھ رقم سر اٹھانے والوں کو دو تاکہ وہ سر کو آگے لے جائیں اور رسول زادیاں لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھیں، اور ان سے کہو کہ وہ ہمیں وہاں سے لے جائیں جہاں دیکھنے والوں کا ہجوم کم ہو، ہمیں لوگوں کی نگاہوں سے اذیت محسوس ہوتی ہے۔ سہل کہتے ہیں کہ میں نے ظالموں سے کہا کہ وہ سر کو دور لے جائیں، لیکن وہ لعین سر کو محملوں کے درمیان لے آئے۔ صفحہ نمبر 353۔ راس الحسین اور منہال بن عمرو۔ سر امام حسین علیہ السلام کا نیزے پر تلاوت کرنا روایات سے ثابت ہے، اور یہ روایات اہل سنت کی معتبر کتابوں میں نقل کی گئی ہیں۔ منہال بن عمرو سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے حسین بن علی کے سر کو نیزے پر دیکھا اور میں اس وقت دمشق میں تھا۔ وہ سر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، حتیٰ کہ باری تعالیٰ کے اس فرمان پر پہنچا، وہ کہتا ہے کہ اما حسبتو وانا اصحاب الکہف رقیم کانو من آیاتنا عجبا، یعنی وہی والی آیت جو ہم نے پہلے ابھی بیان کی کہ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی تعجب خیز نشانی تھے؟ وہ کہتا ہے کہ اس آیت کے فوری بعد سر نے واضح اور بلیغ زبان میں کہا کہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب میرا قتل ہونا اور میرے سر کو نیزے پر اٹھانا ہے۔ صفحہ نمبر 354۔ عنوان ہے راس الحسین اور سلمہ بن کہیل۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سلمہ بن کہیل نے بیان کیا، میں نے حسین بن علی کے سر کو نیزے پر دیکھا، وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سر بریدہ امام حسین علیہ السلام سے قرآن مجید کی تلاوت جاری ہونا محال نہیں۔ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی یہ حکایات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، در حقیقت بات یہی ہے کہ کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور امام علی مقام کو ان کے نانا جان کی امت نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا۔ آل اور اصحاب علیہم السلام کو
امام علیہ السلام کے سامنے شہید کیا، آل اور اصحاب علیہم کو امام علیہ السلام کے سامنے شہید کیا، پھر امام علیہ السلام کو شہید کیا، اہل بیت علیہ السلام کو اسیر بنایا، سر مبارک کو شہر شہر پھرایا۔ اصحاب کہف سالہ سال کی طویل نیند کے بعد بولے، یہ ضرور عجیب ہے، مگر سر انور کا تن مبارک سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا عجیب تر ہے۔ صفحہ نمبر 354، عنوان ہے دربار یزید ملعون میں شہداء کے سروں کا داخلہ۔ صاحب مالیہ سبتین لکھتے ہیں کہ پھر 19 سرخ جھنڈے اٹھائے گئے اور خواتین اسیر ظاہر ہوئیں جن کے سروں پر چادریں نہیں تھیں۔ پھر عباس بن علی علیہ السلام کا سر ایک لمبے نیزے پر سوار سلبہ بن مرعہ کبئی ملعون کے ہاتھ میں تھا۔ پھر جناب جعفر بن علی کا سر آیا جسے نمیر بن ابی جوشن زبابی ملعون نے اٹھایا۔ ان کے بعد جناب محمد بن علی کا سر آیا، پھر جناب بکر بن علی کا سر آیا جسے انیس بن حرسل بخئی ملعون نے اٹھایا تھا، اور ان کے بعد جناب علی بن حسین کا سر مرہ بن قیس ہمدانی ملعون نے اٹھایا۔ اس کے بعد جناب عون بن علی کا سر جابر سعدی ملعون نے اٹھایا، اور ان کے بعد جناب قاسم بن امام حسن کا سر آیا جسے محمد بن اشش ملعون نے اٹھایا۔ اس کے بعد جناب یحییٰ بن علی کا سر تھا جسے عمیر بن شجاع الکندی ملعون نے اٹھایا، اور اس کے بعد جناب عبداللہ بن عقیل کا سر آیا جسے قیس بن ابی امرہ الخزاعی ملعون نے اٹھایا۔ پھر باقی شہداء کے سر ان کے پیچھے آئے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کا سر قریب آیا اور وہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہ تھا، جسے حواشن بن خولی بن یزید اصبہی ملعون نے اٹھا رکھا تھا۔ ابھی مخنف کے مطابق سر اقدس کو نیزے پر شمر ذی جوشن ملعون نے اٹھایا ہوا تھا۔ صفحہ نمبر 355، سرائے مبارک دربار یزید ملعون میں۔ ابو مخنف نے کہا کہ مجھ سے ثقب بن زہیر نے یزید ملعون کے غلام قاسم بن عبد الرحمن سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جیسے ہی یہ سرائے مبارک دربار میں یزید ملعون کے سامنے رکھے گئے تو اس نے کہا، ان مردوں کے سر کو جدا کر دیے جو ہمارے لیے تسلی اور تشفی کا باعث ہے۔ وہ لوگ عامل جنائیت اور ظلم کے خوگر تھے۔ تذکرۃ الخواص سبت بن جوزی نے زہری سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا، جب شہداء کے سر آئے تو یزید ملعون جیرون کی تماشگاہ پر موجود تھا۔ وہیں پر اس نے یہ اشعار کہے کہ جب وہ قافلے آشکار ہوئے اور وہ خورشید جیرون کی بلندی پر چمکنے لگے تو کوے نے چیخنا شروع کیا۔ میں نے کہا، اب چاہے تو فریاد کر یا نہ کر، میں نے تو اپنے قرض دار سے اپنا حساب چکتا کر لیا۔ صفحہ نمبر 356، عنوان راس الحسین علیہ السلام کا جناب زینب سلام اللہ علیہا کو تسلی دینا۔ شام میں ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام کی سر اقدس نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اے بہن صبر کرنا کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی سر اقدس کی توہین ہو رہی تھی تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کو تسلی دی۔ صفحہ نمبر 356، راس الحسین کا تشت میں کلام۔ کتاب مرقات الایقان میں سید محمد باقر مجتہد زادہ گنجوی لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سر نے تشت میں حرکت کی، اس کے بعد گلا صاف کیا اور پھر سورہ شورى کی آیت نمبر 227 کی تلاوت فرمائی۔ محفل میں موجود تمام لوگ حیرت زدہ ہو گئے، سب کی توجہ سر اقدس کی طرف تھی۔ یزید ملعون نے یہ منظر دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں اور دانتوں پر ظلم کیا۔ حجت الاسلام جعفر استرابادی کتاب انیس الواعظین میں اور آیت اللہ کاشانی کتاب تذکرۃ الشہداء میں لکھتے ہیں کہ طاہر دمشقی نے کہا کہ ایک رات یزید ملعون کا سر میری گود میں تھا اور میں نے اس کے لیے حکایت بیان کر رہا تھا کہ یہاں تک کہ اسے نیند آ گئی۔ اچانک ویرانے میں سے فریاد اور نالے کی آواز بلند ہوئی۔ میں نے مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر منور تشت میں سے حرکت کرنے لگا اور فرمایا، زینب سلام اللہ علیہا، میری بچی کو خاموش کرو۔ اس کے بعد آسمان کی جانب رخ کیا اور فرمایا،
परवरदिगार, ये मेरी औलाद मेरे जिगर के टुकड़े हैं। इसके बाद फरमाया, मेरी बेटी अश्क नहीं बहाओ, ये तुम्हारा रोना मुझ पर दुश्वार है। यजीद मलऊन ख्वाब से बेदार हुआ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुनव्वर अभी तक हवा में था। आपने यजीद मलऊन से फरमाया, ए माविया के बेटे, मैंने तेरे साथ क्या किया था कि मेरे अहले बैत को वीराने में जगह दी, मेरे बच्चों को यतीम, मेरे दोस्तों और मेरे फर्जंदों के सर को नेज़े के ऊपर बाजारों और गलियों में घुमाया। सफ़ा नंबर 357। उन्वान है रासुल हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद मलऊन का जुल्म और अशार। सिब्त इब्न जोज़ी का बयान है कि तमाम रिवायतों में यजीद मलऊन से ये मशहूर है कि जब सर हुसैन इसके सामने आया तो सारे अहले शाम वहाँ जमा थे और वो चौबे खिजरान से आपके सर के साथ बेअदबी कर रहा था और इब्न ज़बरी के अशार पढ़ रहा था। ए काश हमारे वो बुजुर्गान होते जो जंग बदर में मारे गए थे। वो शमशीर और नेज़े के चलने से खिजरज की आहाजारी को मुशाहिदा करते। हमने इनके बुजुर्गों को कत्ल कर दिया और जंग बदर का हिसाब बराबर कर दिया। सिब्त बिन जोज़ी का बयान है कि शबई ने इसका इजाफा किया कि वो कहते हैं कि बनी हाशिम ने तो हुकूमत के लिए खेल खेला था, वरना ना तो कोई खबर आई और ना कोई वही नाजिल हुई। फर्जंदान अहमद ने जो काम किया, अगर मैं इसका बदला ना लूँ तो खंदफ की औलाद नहीं। फिर काजी बिन अबी याली ने अहमद बिन हम्बल के हवाले से हिकायत की कि उन्होंने कहा, अगर ये खबर यजीद के सिलसिले में सही है तो वो फासिक था, और मुजाहिद ने कहा वो मुनाफिक था। एक रिवायत में यजीद मलऊन के अशार यूं दर्ज हैं कि काश बदर में कत्ल होने वाले मेरे वो बुजुर्ग मौजूद होते तो आज वो खुश होते और मुझे दुआएं देकर कहते कि यजीद तेरे हाथ शल ना हो, हमने इनसे जंग बदर और ओहद का पूरा पूरा बदला ले लिया है। मैं नस्ल सुफियान से नहीं, अगर मैं अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदला इसकी औलाद से ना लिया तो बनी हाशिम ने हुसूल हुकूमत के लिए एक ढोंग रचाया था, वरना ना तो वही आई थी और ना ही कोई फरिश्ता नाजिल हुआ था। इब्न अबी दुनिया ने हसन बसरी से रिवायत की है कि यजीद मलऊन ने हुसैन अलैहिस्सलाम के सर पर ऐसी जगह ज़रब मारी जहां रसूलुल्लाह इनका बोसा लिया करते थे। अपने बयान को हम यहीं रोकते हैं और अभी मज़ीद जुल्म सितम बाकी हैं जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस से मुताल्लिक़ बयान होंगे। इंशाअल्लाह कि अगली रिकॉर्डिंग में इसे मज़ीद आगे बढ़ाएंगे।